حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے والد ماجد بغرض تجارت ملک شام کی طرف تشریف لے گئے تھے۔ ایک قافلہ مکے سے ملک شام میں گیا تھا تجارت کے لیے، اس قافلے کے ساتھ شام سے واپسی پر جب ارض یثرب میں پہنچے، جس کا نام حضور نے مدینہ رکھ دیا تھا، بعد میں پہلا نام کیا تھا؟ یثرب۔ جب اس سرزمین پر پہنچے جس کو اب ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں، تو بیمار ہو گئے، بخار آنا شروع ہوا، وہیں ٹھہر گئے۔ قبیلہ بنو نجار مدینہ پاک میں مشہور قبیلہ ہوا ہے، بنو نجار۔ ان لوگوں نے آپ کی عیادت اور بیمار پرسی کی اور اپنے ہاں ٹھہرا لیا کہ صحت ہوگی تو آگے سفر کرنا۔ باقی قافلہ تجارت والا جو تھا وہ واپس مکے چلا گیا۔ انہوں نے جا کے مکہ مکرمہ میں یہ خبر دی حضرت عبد المطلب کو کہ حضرت عبداللہ بیمار ہیں اور یثرب میں ٹھہر گئے۔ تو بھیجا گیا حضرت حارث کو جو حضرت عبداللہ کے بڑے بھائی تھے کہ جاؤ بیمار پرسی بھی کرو، علاج خدمت تواضع بھی کرو، اگر صحت مند ہو جائیں تو ساتھ مکے لے آؤ۔ حارث ابھی پہنچے نہ تھے کہ حضرت عبداللہ وصال فرما گئے۔ جس وقت آپ کا وصال ہوا، ایک روایت کے مطابق اس وقت حضرت عبداللہ کی عمر مبارک 20 برس تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بعض نے کچھ اوپر بھی لکھی ہے تھوڑی سی، محتاط درمیانی روایت 20 برس کی عمر میں آپ کا وصال ہوا تھا مدینہ منورہ میں، سرزمین مدینہ پر، اور وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ اس وقت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے بطن اقدس میں رحم مادر میں منتقل ہوئے کوئی 2-2.5 ماہ ہو چکے تھے۔ آپ اپنی والدہ کے شکم اطہر میں تقریباً 2.5 ماہ کے تھے۔ حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا، مدینہ منورہ میں ان کی قبر بنی، وہیں دفن ہوئے۔ اب ایک بات اور سن لیں، 21، 20 اور 21 جنوری سن 1978 نوٹ کریں، مسجد نبوی کی توسیع کا منصوبہ جب چلا تو اس تاریخ کو وہاں مسجد نبوی کے قریب یہ چند قبریں تھیں، 8 صحابہ کی اور ایک حضرت عبداللہ کی رضی اللہ عنہم، ان کی قبور مقدسہ تھیں، اور وہاں ایک پتھر پر دروازے پر لکھا ہوا تھا کہ یہ قبر سیدنا عبداللہ کی ہے جو حضور کے والد ماجد ہیں۔ ترکوں نے یہ چیزیں خلافت عثمانیہ کے دور میں، ترک مسلمانوں کی جب یہاں حکومت تھی مدینہ منورہ پر، تو انہوں نے ہر قبر کو محفوظ کیا تھا۔ ہر قبر پر قبے بنے تھے اور زائرین کو زیارت کی تمام سہولتیں حاصل تھیں، اور تمام قبروں پر ان کے نام لکھے تھے، یہ فلاں کی قبر، یہ فلاں کی قبر، یہ فلاں کی قبر۔
سن 1978 میں 20 جنوری یا 21 جنوری کو پاکستان کی تمام بڑی بڑی اخباروں میں اور خصوصاً نوائے وقت میں یہ خبر چھپی تھی کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے دوران 8 صحابہ کی قبریں کھودی گئیں اور حضور کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ کی قبر مبارک بھی کھودی گئی، اور یہ تمام ذوات مقدسہ کے اجسام نکالے گئے اور رات کے وقت ان کو جنت البقیع میں منتقل کیا گیا۔ جن لوگوں نے قبروں کی کھدائی کی ان میں اکثر پاکستانی تھے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جو آج بھی موجود ہیں، زندہ ہیں۔ انہوں نے خود مجھے، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، مدینہ منورہ میں وہ ساری داستان سنائی، جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے کھدائی کی۔ اخبارات میں یہ خبر چھپی اور ساری دنیا میں یہ واقعہ مشہور ہوا کہ حضور کے والد ماجد سیدنا عبداللہ اور دیگر 8 صحابہ کو جب قبروں سے نکالا گیا، سارا مدینہ خوشبو سے مہک اٹھا، اور 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود ان کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے تھے اور ان کے چہرے بھی تر و تازہ تھے۔